الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدني علما رب زدني علما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. میرے قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اس کی مہربانیاں ہیں کہ اس اجتماع میں بڑے بڑے اکابر، مشائخ، علماء کرام 2 دن کے اندر تشریف لا رہے ہیں اور کئی تشریف لا چکے ہیں، اور آپ حضرات کی خوش قسمتی ہے کہ ان کے بیانات سے آپ مستفید ہو رہے ہیں. میری بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے اللہ نے مجھے بھی شرکت کا موقع نصیب فرمایا. حقیقت کے اندر ایک مارکیٹ ہوتی ہے اور ایک چھاپڑی فروش ہوتا ہے. چھاپڑی فروش کا سودا اپنا نہیں ہوتا ہے، مارکیٹ کا سودا ہوتا ہے. لیکن وہ مارکیٹ کا سودا اپنی چھاپڑی میں رکھ کر اپنی دکانداری چمکا لیتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں بھی چھاپڑی فروش ہوں. سودا میرے اکابر کی مارکیٹ کا ہے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ چند دن اللہ نے کچھ اپنے اکابر کی جوتیاں اٹھانے کی خدمت نصیب فرمائی ہے، تو ان کی مارکیٹ کا سودا اپنی چھاپڑی میں رکھ کے آپ کے سامنے تقریر کرنے بیٹھ جاتے ہیں. اللہ پاک صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے موضوع دیا گیا ہے مقام صحابہ، عظمت صحابہ. میں بغیر کسی تمہید کے، مختصر وقت ہے، چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کا مقام اور عظمت کچھ تاریخی روایات سے، کوئی رتب و یابس کتابوں سے ثابت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا مقام اور عظمت قرآن، اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. صحابہ کا مقام دلائل قطعیہ سے ثابت ہے. قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث اس پر گواہی دیتی ہے.
اس لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ اگر کسی وقت کوئی تاریخی بات یا کوئی تاریخی روایت ایسی تمہارے سامنے آ جائے جو صحابہ کے مقام سے ٹکر کھاتی ہے، اس کی عظمت سے ٹکراتی ہے، تو وہ قرآن اور حدیث سے ٹکر کھائے گی، دلائل قطعی سے ٹکر کھائے گی، تو ہم اس بات کو گندے نالے میں پھینکیں گے۔ اس لیے اب قرآن و حدیث کے اندر جو ہمیں ثبوت ملتا ہے صحابہ کا مقام اور ان کی شان، اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کی پوری جنس اول سے لے کر آخر تک، چھوٹے صحابہ بڑے صحابہ، سارے کے سارے جنتی ہیں اور سارے کے سارے عادل ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں اور سارے صحابہ مغفور ہیں، بخشے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام کا مقام اور عظمت، صحابہ کی شان، صحابہ کے بعد قیامت تک امت کے کسی بڑے سے بڑے کو حق ہی اللہ نے نہیں دیا ہے کہ صحابہ پہ تنقید کرے۔ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ کوئی آدمی اس دنیا میں اپنی عدالت جما کر صحابہ کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتا، ان کے بارے میں قرآن اور حدیث نے فیصلہ کر دیا ہے۔ اور میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تیسری بات یہ ہے کہ صحابہ کے بعد اس امت کے حق پر ہونے کی پہچان کیا ہے؟ ہم کس آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ دیں گے کہ یہ آدمی حق پر ہے، یہ آدمی ایمان والا ہے؟ بعد کی امت کے ایمان پر ہونے کی پہچان، حق پر ہونے کی پہچان صحابہ سے محبت ہے۔ جو آدمی صحابہ سے بغض رکھے گا، ہاں، اس کی ایمان کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ جو آدمی صحابہ سے محبت نہیں رکھے گا، وہ آدمی حق پر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صحابہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ آپ قرآن کو اٹھا کر دیکھیں، حدیث کو اٹھا کر دیکھیں، اللہ رب العزت نے صحابہ کی پوری جنس کی قرآن میں تعریف فرمائی۔ صحابہ کی ایک ایک نوع کی تعریف فرمائی، ایک ایک صنف کی تعریف فرمائی، اور صحابہ کے ایک ایک فرد کی تعریف فرمائی۔ جنس کے جنتی ہونے کی گواہی، ایک صنف کے جنتی ہونے کی گواہی، ایک نوع کے جنتی ہونے کی گواہی، اور صحابہ کے افراد کے نام لے کر بتلایا گیا یہ جنتی ہے۔ تو بچا تو پیچھے کوئی بھی نہیں نا۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ یہ مہاجر اور انصار، والذین تبعهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ صحابہ سے راضی۔
میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ اللہ نے جو صحابہ کے بارے میں رضامندی کا جو فیصلہ فرمایا ہے، یہ کوئی ہنگامی اعلان نہیں تھا۔ آج تم دیکھتے ہو نا ملک میں کوئی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہنگامی اعلان نافذ ہو گیا، بھائی ہنگامی اعلان ہو گیا۔ یوں نہیں ہوا کہ وقتی طور پر اللہ رب العزت صحابہ سے خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد اللہ نے اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں۔ یہ کوئی وقتی اعلان نہیں تھا۔ اللہ صحابہ سے کب تک راضی ہے؟ جب تک صحابہ دنیا میں تھے اللہ راضی، صحابہ قبر کو چلے گئے اللہ راضی، صحابہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں آئے اللہ راضی، صحابہ جنت کو چلے گئے اللہ ان سے راضی۔ یہ کوئی ہنگامی اعلان نہیں ہے۔ یہ کس کا اعلان ہے؟ یہ کسی دنیا کے صدر کا اعلان نہیں ہے، کسی دنیا کے وزیر اعظم کا اعلان نہیں ہے جس بیچارے کو کل کا پتہ ہی نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ دیکھو آج ایک آدمی کو ایک عہدہ دیا جاتا ہے اور 2 مہینے کے بعد اس کو معزول کر دیا جاتا ہے۔ کیوں معزول کر دیا جاتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کام کر سکے گا یا نہیں کر سکے گا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے جو علیم و خبیر ذات ہے اللہ کی، جو زمانہ ماضی کو بھی جانتا، زمانہ حال کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے دنیا میں امتحانات میں ڈالا، پرکھا۔ آج ہم برتن لیتے ہیں کسی کمہار سے تو اس کو ٹھکورتے ہیں، گھڑا کچا ہے یا پکا ہے۔ صحابہ کو اللہ نے ٹھکورا، صحابہ کے دلوں کو اللہ نے چانک کر دیکھا۔ قرآن کہتا ہے امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، قرآن کہتا ہے اولئک ہم الصادقون، اولئک ہم المؤمنون حقا، اولئک ہم المتقون۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، الزمہم کلمۃ التقوی، یہ قرآن کے اندر جہاں بھی تم دیکھو متقون، مفلحون، یرثون الفردوس، جنت کے وارث، یہ جتنے القابات ہیں اس کائنات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کے سب سے پہلے مستحق صحابہ ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان صحابہ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ سارے صحابہ سچے، سارے صحابہ متقی، سارے صحابہ مومنین حق ہیں۔ اس کے پہلے مصداق دیکھو قرآن کے اندر اللہ رب العزت اس دین کے شعبے بیان فرماتے ہیں، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اسلام کے شعبے ہیں عقیدہ، اسلام کا شعبہ ہے عمل، اسلام کا شعبہ ہے اخلاق، اسلام کا شعبہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت۔ اللہ فرماتے ہیں یہ 5 شعبے جس آدمی کے اندر ہوں گے وہ آدمی سچا ہے، وہ آدمی متقی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، یہ دل میں عقیدہ جما کے جاؤ کہ یہ 5 شعبوں میں سب سے پہلی سچی جماعت صحابہ کی جماعت تھی۔ اس آیت کے شعبے بیان کرنے کے بعد قرآن کہتا ہے جس آدمی کے اندر یہ 5 صفات موجود ہیں، اولئک هم الذین صدقوا، یہ سچے لوگ ہیں، اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ اس کا پہلا مصداق صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کو ٹھکورا گیا، امتحانات لیے گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو مکے کے چودھری تیر لے کر تتی ریت پہ پکڑ کے جکڑ کے لٹا رہے ہیں اور تیر لے کے کھڑے ہیں
اور ابو جہل کہتا ہے بلال آج مان جا ہمارے 360 طاقت والے ہیں، اور بلال کہتا الاحد الاحد، میرا ایک اللہ طاقت والا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے بلال ایک تیرا طاقت والا ہوتا تو ابو جہل یہاں جکڑا ہوا پڑا ہوتا اور تو نیزہ لے کے کھڑا ہوتا، لیکن آج معاملہ الٹ ہے، تو لیٹا ہوا ہے اور ہم 360 والے نیزے لے کے کھڑے ہیں، تو بے کس اور بے یار اور مجبور ہو کے کھڑا ہے، ہم طاقت والے تو بے کس ہے۔ بلال کہتا ہے ابو جہل نہیں، طاقت والا وہ میرا ایک ہے۔ پھر بلال یوں تو لیٹا ہوا کیوں ہے، تو جکڑا ہوا کیوں ہے؟ کہتا ہے میں جکڑ کے بھی کہوں گا طاقت والا ایک ہے۔ پھر کیوں گیا تیرا طاقت والا؟ کہنے لگا وہ میرا طاقت والا خدا بلال کے کڑے کو ٹھکور رہا ہے، کچا ہے یا پکا ہے۔ جب پکا نکلا تو اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ۔ یہ کوئی ہنگامی اعلان نہیں تھا۔ حضرت حذیفہ سہمی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ، لمبا واقعہ ہے، وقت نہیں ہے، جب اس کو تیل کا کڑا گرم کیا گیا اور اس کے سامنے ایک آدمی کو کڑا میں ڈالا گیا اور اس کو کہا گیا حذیفہ مان جا اب ہماری بات، ورنہ تیرا حشر بھی یہی ہوگا، اس کڑا میں تجھے ڈال دیا جائے گا۔ میرے دوست اور بزرگوں، حذیفہ سہمی اس کڑا میں تیل کے اندر اپنے آپ کو چھلانگ لگانے کے لیے جا رہے ہیں، تیار ہیں، چھلانگ رہے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن حضرت حذیفہ سہمی رو رہے ہیں۔ یہ کیوں رو رہے ہیں؟ بات سمجھا، ڈر گیا ہے، روک لو اس کو، چھوڑ دو، یہ بزدل نکلا، کچا نکلا۔ حذیفہ فرماتے ہیں بادشاہ سلامت میں کچا نہیں، میں کیوں رو رہا ہوں؟ اس لیے نہیں رو رہا کہ تیل میں جل جاؤں گا، اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے حیا آتا ہے کہ میں قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ ایک جان اللہ کے لیے قربان کر رہا ہوں۔ رو اس لیے رہا ہوں، یہ ایک جان کی بازی لگانی یہ کون سی قربانی ہے؟ میری بالوں کے بارر جانیں ہوتی اور وہ سب اللہ کے لیے اس تیل میں قربان کرتا تو تب اللہ کے سامنے سرخ رو ہوتا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، عظمت صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ یہ امتحان پاس کیے صحابہ نے، اللہ نے دیکھا یہ حذیفہ کتنا سچا نکلا، کتنا پکا نکلا، ایک جان قربان کرنے سے اسے حیا آ رہا ہے اور کہتا ہے یہ کیا میرا حق ادا ہو رہا ہے۔ ادا تو تب ادا ہوتا کہ بالوں کے برابر جانیں قربان کرتا۔ یہ امتحانات لینے کے بعد اللہ نے فیصلہ فرمایا یہ سچے ہیں، یہ راضی، میں ان سے راضی ہوں۔ ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قیامت کے دن اللہ پاک جنت میں حافظ قرآن کو ارشاد فرمائیں گے کہ تو اس جنت میں اللہ کا قرآن کیا۔ اب حضرت عثمان کا واقعہ، حضرت عثمان جب مکہ کو جاتے، مکے میں جاتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر، لمبا واقعہ ہے، میں بیان نہیں کرتا۔ میرے دوستوں جب گئے اور جا کے بات کی اور ناکام ہو گئے، یہ خبر آ گئی حدیبیہ میں کہ حضرت عثمان کو مکے والوں نے شہید کر دیا۔ اب حضور کو بڑا صدمہ ہوا، بڑا دکھ ہوا اس کا۔ حضور نے صحابہ سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، جو ابھی میں نے بیان کی کہ ان 1400 صحابہ سے اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اب میرے دوستوں اور بزرگوں، اطلاع آ گئی عثمان شہید ہو گیا، حضور بیعت لے رہے ہیں صحابہ سے، ادھر صحابہ بیعت کر رہے ہیں، ادھر آسمانوں سے فیصلہ آتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین، یہ بیعت کرنے والوں سے میں راضی۔ عثمان میں نہیں ہے، اس میں، اس بیعت میں عثمان
कुर्बान जाइए सहाबा पे। उस्मान जब मक्के से वापस आने लगे, मक्के वाले कहते हैं उस्मान तू बैतुल्लाह का तवाफ कर जा। आई तवाफ के लिए, उम्र का इहराम बांधा हुआ है, 450 किलोमीटर चल के आए मदीने से, और फरमाया उस्मान तू तवाफ कर जा। मेरे दोस्तों, एक तवाफ पर अल्लाह की 60 रहमतें नाज़िल होती हैं। एक तवाफ करने वाले पर 60 रहमतें। उस्मान तू 60 रहमतें अल्लाह की लेके चला जा, तवाफ कर जा। उस्मान कहता है सिर्फ मैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इजाजत है तवाफ की, सहाबा को भी इजाजत है। मक्के वालों ने कहा नहीं, तू अकेले तवाफ कर सकता है। अंदाजा लगाओ, सहाबा ने इबादत के जज्बों को नबी के लिए कुर्बान किया। आज हम अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान नहीं कर सकते। ये तवाफ क्या था? इबादत थी। फरमाया तू तवाफ की इबादत कर जा। फरमाया अकेले मुझे इजाजत है या पैगंबर को भी इजाजत है? कहने लगा नहीं नहीं, उसको इजाजत नहीं। फिर उस्मान ने कहा मुझे अल्लाह की वो 60 रहमतें नहीं जरूरत जिन रहमतों में मेरे साथ मेरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक ना हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजो तख्त खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, नारे तकबीर। अब बगैर तवाफ के उस्मान वापस आ गए। कुर्बानी दी या नहीं दी? अब अल्लाह के नबी ने भी उस्मान को एजाज दिया। फरमाया तू इतनी कुर्बानी तू देता है, अब मैं तुझे एजाज देता हूँ। जब हुजूर बैत कर रहे हैं, हजरत उस्मान बैत में मौजूद नहीं, सब सहाबा बैत कर चुके, उस्मान बैत से महरूम है। हुजूर ने दायां हाथ उठाया, फरमाया ये मेरा हाथ है। बायां हाथ उठाया, फरमाया ये उस्मान का हाथ है। अगर उस्मान जिंदा है तो आकर बैत कर लेगा, अगर उस्मान शहीद हो गया है तो उस्मान की जगह मैं खुद अपने हाथ पे बैत। तो फिर फैसला तो बड़ा आसान है ना। ये नबी का हाथ किसका हाथ है? उस्मान का हाथ है। और नबी के हाथ के साथ बुग़्ज़ रखना कुफर है, तो उस्मान के हाथ के साथ बुग़्ज़ रखना भी कुफर है। ये सहाबा थे मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। सहाबा सारे जन्नती। अब मैं आगे जाता हूँ। इस मौजू के लिए तो कम अज़ कम है को 2 घंटे चाहिए, हम क्या करें। ये तो 45 मिनट हैं मेरे दोस्तों। फिर क्या हुआ? फिर मेरे दोस्तों और बुजुर्गा, सहाबा तनकीद से बालातर है। क्यों? कोई आदमी सहाबी अमल की वजह से नहीं बना, इबादत की वजह से नहीं बना। नबूवत भी चश्मे कुदरत का इंतखाब है, अल्लाह ने जिसको चाहा चुन लिया। और सहाबियत भी अल्लाह का इंतखाब है। एक आदमी वलीउल्लाह बन जाएगा, मुहद्दिस बन जाएगा, कुतुब और गौस बन जाएगा। कोई आदमी इबादत और अमल कर करके सहाबी नहीं बन सकता। तो जब सहाबा को अल्लाह ने चुना, अमल से सहाबी बने ही नहीं, तो एतराज़ तो हम तब सहाबा के अमल पे करते कि कोई आदमी अमल से सहाबा बनते। जब अमल से सहाबा बने ही नहीं, अल्लाह ने मुंतखब किया है, तो फिर सहाबा के अमल पर एतराज़ का क्या हक? इस बात को समझे या नहीं समझे कि सहाबी अमल से सहाबी नहीं बना कि हम सहाबी के अमल पे एतराज करेगा तो अमल पे एतराज करेगा। भाई अमल पे एतराज तो तू कब करता? जब वो अमल से सहाबी बनता, जब उसको अल्लाह ने चुना है। तो अगर तू सहाबी पर एतराज करता है तो फिर इसका माना ये हुआ कि तू अल्लाह के इंतखाब पर एतराज कर रहा है। अल्लाह के कि अल्लाह ने गलत इंतखाब किया, अल्लाह याज़ बिल्लाह। इसलिए तमाम सहाबा तनकीद से बालातर हैं। तुम्हारे शाह मंसूर के चौक में एक भंगी अदालत जमा कर बैठ जाए और फैसले शुरू कर दे किसके साथ के बाप के खिलाफ,
وزیر اعظم کے خلاف اور صدر کے خلاف اور حکمرانوں کے خلاف، تو ایک آدمی آ کر اسے پوچھے گا ارے تجھے یہ عدالت لگانے کا حق کس نے دیا؟ اس لیے اگر صحابہ کو وہ اعتراض کرے گا، اس کی مثال اس پنگی کی ہے جو چوک میں بیٹھ کے ارکان سلطنت کے بارے میں فیصلہ کرے۔ اس تنقید کرنے والے سے پوچھا جائے گا تجھے یہ عدالت جمانے کا حق کس نے دیا صحابہ کے بارے میں؟ صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں۔ اور تیسری بات میں نے تم کو یہ کہی تھی کہ صحابہ کے بعد ہمارے ایمان پر ہونے کی اور حق پر ہونے کی پہچان یہ ہے کہ صحابہ سے محبت ہوگی۔ جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں، وہ اپنے ایمان کی خبر۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے حضرت عثمان کے بارے میں کچھ باتیں کی تو حضرت حسین نے فرمایا تو انصاری ہے؟ کہنے لگا نہیں انصاری تو نہیں۔ کہنے لگا تو مہاجر ہے؟ کہنے لگا نہیں مہاجر تو نہیں۔ فرمایا پھر امت کے دو طبقے تھے جو ایمان والے تھے، ایک انصار اور دوسرے مہاجرین، اور تیسرا ایمان والا وہی طبقہ ہے جو صحابہ سے محبت کرے گا۔ اور اگر تو عثمان سے بغض رکھتا ہے تو پھر کس میں شامل ہونا چاہتا ہے؟ ایمان سے ہی نکل گیا۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، امت کے لیے ایمان کی پہچان اور حق پر ہونے کی پہچان صرف یہی ہے کہ ہم صحابہ سے محبت رکھیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ صحابہ معیار حق ہے۔ ہمیں ایسا ایمان لانا چاہیے، صحابہ کا ایمان معیار حق ہے۔ یہ مقام اللہ نے صحابہ کو دیا۔ یہ کیوں دیا؟ کہ صحابہ کا مولانا ابوالحسن ندوی فرمایا کرتے تھے تمام صحابہ کی زندگی کا جو مرکزی نقطہ تھا جس پر سب صحابہ متفق تھے وہ یہ تھا کہ ہم نے دنیا میں ہر مشکل کا مقابلہ کرنا ہے، ہر امتحان پاس کرنا ہے، لیکن سطح رسول کو نہیں چھوڑنا۔ یہ مرکزی نقطہ ہے، حضور کی سطح کو نہیں چھوڑنا ہے۔ اس لیے صحابہ نے اپنی زندگی میں ہر مشکل امتحان پاس کیا، حضور کی سطح کو نہیں چھوڑا۔ میں آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ربیع ابن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ، ان کو جب کسریٰ نے بلایا، دنیا کی سپر طاقت کا بادشاہ ہے، بات کرنے کے لیے بلایا، جب یہ صحابہ گئے تو حضرت ربیع بن عامر کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، تھا ٹوٹا ہوا ہے، اوپر لیرے وہ چیتھڑے بلٹے ہوئے ہیں، لٹک رہے ہیں۔ دربانچی کو کہا ہم آئے ہیں، تیرے کسریٰ نے ہمیں بلایا ہے۔ اس نے جب وہ تلوار ٹوٹی ہوئی دیکھی تو اس دربانچی نے ربیع بن عامر کو کہا اس تلوار سے تم ایران فتح کرو گے؟ یہ ٹوٹی تلوار سے تم ایران فتح، کون خوابیں دیکھ رہے ہو؟ ربیع بن عامر نے کہا تو نے تلوار دیکھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ فرمایا تو نے اس ہاتھ کی قوت نہیں دیکھی جو اس تلوار کو چلاتا ہے۔ لہذا اپنے ملک کے اندر سب سے مضبوط ڈھال جس کو آج تک کسی دشمن کی تلوار نہیں توڑ سکی، جب مضبوط تلوار لائی گئی، ربیع عامر نے کہا مضبوطی سے پکڑو۔ جب پکڑا تو تلوار ماری تو ڈھال دو ٹکڑے ہو گئی۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، نعرے تکبیر۔ اب میرے دوستو آخری بات جو میرا مقصد ہے، جب تلوار ٹوٹ گئی، دربانچی کسریٰ کو پیغام بھیجتا ہے وہ صحابہ آئے ہیں بات چیت کرنے کے لیے، وہ ہماری تلوار توڑ دی ہے انہوں نے۔ اب جب جانے لگے اس نے کہا یہ چوغے پہن کے جاؤ گے کسریٰ کے دربار میں، اس لباس میں نہیں جا سکتے اس کے پاس، یہ لباس پہن کے جاؤ گے کسریٰ کے دربار میں۔ ربیع بن عامر نے جواب دیا ہم نبی کی سطح کو تیرے بادشاہ کے لیے قربان نہیں کر سکتے، اسی لباس سے جانے دو، اگر بات کرتا ہے تو اسی لباس میں بات کریں گے، اگر نہیں تو ہمیں تو اس کے ساتھ بات کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔
اس نے ہمیں بلایا ہے، ہم تو نہیں آئے۔ یہ ہے سطح رسول۔ نبی والے لباس کو نہیں چھوڑ سکتے کسرا کے لیے، اس سطح کو نہیں چھوڑ سکتے، اسی لباس میں گئے۔ اب کسرا کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، حضرت ربی بن عامر اور حضرت حذیفہ اور صحابہ کھڑے ہیں۔ اب ربی بن عامر کہتا ہے بات نہیں کر سکتے تیرے ساتھ، ہمارے نبی کی یہ سطح نہیں ہے، ہمارے نبی کا یہ طریقہ نہیں ہے، یا ہمارے لیے بھی کرسیاں منگوا اور یا تو بھی کھڑا ہو جا۔ ہمارا نبی جب ہم بیٹھتے تھے تو نبی بھی بیٹھا ہوا ہوتا تھا، جب اس نبی کھڑا تو نہ تو ہم بھی کھڑے ہوتے تھے۔ یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں تھا کہ نبی بیٹھا ہوا اور صحابہ سامنے کھڑے ہو، اس لیے یا تو بھی کھڑا ہو اور یا ہمیں بھی کرسی پہ بٹھا۔ یہ سطح رسول ہے میرے دوست اور بزرگوں۔ ہم نبی کے طریقے کو تو تیرے لیے نہیں قربان کر سکتے۔ کسرا نے کہا یہ کہاں کے پاگل آ گئے ہو، ان کو نکالو۔ اور کیسے نکالو؟ بدبخت نے اپنے خیال میں ایک کام کیا، کہنے لگا ایک مٹی کا ٹوکرا بھرو ایران کی مٹی کا اور اس ربی کے سر پہ رکھو اور رکھ کو اس کو دربار سے نکال دو، یہ بات کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ اب ربی میں عامر نے ایران کی مٹی سر پہ رکھی اور رکھ کر دربار سے نکلا تو دروازے سے نکلتے ہوئے دربانچی کو پیغام دے گیا کہ جا کے کسرا کو کہہ دینا ایران کی مٹی تو نے اپنے ہاتھ سے ہمارے حوالے کر دی، اب ایران ہمارا ہو گیا، ایران ہمارا ہو گیا، بس اب کوئی بات نہیں ہے، یہ مٹی تو نے خود حوالے کر دی۔ اب کسرا وہمی تھا، بیچارے کو فکر پہ گئی، یہ میں نے کیا کیا؟ کہا ڈھونڈو ان کو، صحابہ کو، کہاں تھے ربی بن عامر؟ وہ ایران کی مٹی لے کے گئے، اللہ نے ایران صحابہ کو دے دیا۔ یہ تھا صحابہ نے سطح رسول کو نہیں چھوڑا۔ میرے دوستو، مرکزی نقطہ ہے، ہم دنیا کی ہر مشکل کا امتحان کریں گے، ہم نہیں کسی کی سطح کے پابند، ہم حضور کے پابند ہیں، اس سطح پہ پابندی کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔